ایسے سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراجیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھر کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دیکھو اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر بھائی انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تب وہ بھی ڈر گئی۔ تب اللہ سے پیغام ان کو آیا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ وہی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے جسے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے مت مارو، اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہماری قید میں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اس کی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگتی تھی تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، ساری عورتیں دودھ پلانے میں ناکام رہیں۔ فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پھر دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاش کیا گیا اور تلاش کرنے کے بعد آپ کو دودھ پلایا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے، یہاں تک کہ 18 سال کے جوان بھی اسی محل میں ہوئے۔ آپ نے حضرت شعیب کی بیٹی سفیرہ سے شادی بھی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون کی پوجا کرنا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت میں یقین کرو۔ ایک حد تک تو لوگ ان کی بات مان لی تھی۔ اسی دوران مصر میں بھینکر اکال پڑا تھا، لوگ کئی بیماریوں سے مبتلا ہو گئے تھے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر چلیں گے اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت میں کریں گے۔ جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونا شروع ہوئے اور حالت پہلے جیسی ہونے لگی تب لوگ فرعون کے ڈر سے واپس اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اسی دوران فرعون کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیتابنی دی اور کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دے، لیکن گھمنڈی فرعون کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطینی کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ سبھی اسرائیلی لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوانا چاہتے تھے۔ جب فرعون کو آپ کے فلسطینی جانے کا پتہ چلا تب وہ ایک وشال سینا کے ساتھ آپ کا پیچھا کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ لال ساگر تک پہنچے تب ان کے پیچھے فرعون کی بڑی سینا تھی جو سب کو مارنے کے تیار تھی اور آپ کے آگے گہرا سمندر تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مان لیا تھا کہ اب فرعون انہیں مار دے گا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے سمندر کے پانی پر مارا، تبھی آپ کے سامنے سمندر میں ایک سوکھا راستہ بن گیا اور سمندر کا پانی الگ الگ ہو گیا اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے راستہ پا کر اور فرعون بھی اسی راستے پر اپنی سینا کو لے کر آگے بڑھنے لگا، تبھی اچانک سے راستہ بند ہو گیا اور فرعون
اور اس کی سینا سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہمارے چینل پر ایسے سچے قصے سننے کے لیے آپ کو ملتے رہیں گے۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اس سے اچھی ویڈیو لے کر کے، جب تک کے لیے السلام علیکم۔